بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کل لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا جس میں مختلف علاقوں سے لائے ہوئے لوگ تھے۔ عمران خان نے وہاں پر خطاب کیا، آزادی کے حوالے سے بات کی۔ آج میں اس آدمی کے کچھ پہلوؤں کو اپنے قوم کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ سوال کرتا ہوں کہ آیا اس طرح کا آدمی، اس طرح کے کردار کا آدمی جو مذہبی، معاشرتی، اخلاقی طور پر ایسا آدمی ہو، کیا وہ کسی کو آزادی کا درس، کسی کی آزادی میں قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ معزز سامعین، دینی گراف عمران خان کا یہ ہے، خود کہتا ہے کہ میرا اللہ پر کوئی ایمان نہیں تھا، میں عام مسلمانوں کی طرح کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، بس والد صاحب کے ساتھ کبھی کبھی اس کو راضی رکھنے کے لیے جاتا تھا۔ اور یہ وہ خود کہتا ہے۔ ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سارے مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں، اور یہ کہنا کہ اگر نبی علیہ السلام کو کوئی آخری نبی نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، ایسی باتیں میں نہیں مانتا۔ مطلب یہ کہ قادیانیوں کو کافر کہنا یہ عمران خان کے اعتقادی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جب وزیر اعظم بنا تو صدر نے اس سے حلف لیتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا تو یہاں آ کر ایک دفعہ غلط پڑھا، دوسری دفعہ غلط پڑھا، پھر ایسے معنی خیز شیطانیت کے ساتھ ہنسا اور اسی غلط طریقے پر وہ حلف مکمل کر دیا۔ پھر جب قادیانیوں کا اپنا ترجمان عورت کو قادیانیوں کے پاس بھیجا، خود بھی کتنے دفعہ رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے ووٹ دے دو، میں آپ کے حقوق دلاؤں گا، تو یہ سارے پاکستانی قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ قادیانیوں کے وہ کون سے حقوق ہیں جو پاکستان میں غصب ہو رہے ہیں۔ عقیدے کا یہ عالم ہے کہ پاک وطن میں جو زیارت ہے، جو پیرنی کے کمائی کا ذریعہ ہے، وہاں ہمیشہ جاتا ہے اور وہاں قبر پر سجدہ کرتا ہے۔ اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ ابھی کچھ دن پہلے اس نے یہ کام بھی کیا اور پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ قبر پر سجدہ کرنا شرک کے مترادف ہے۔ پھر جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا تو غزوہ بدر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنے جلسے میں کہتا ہے کہ کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے، نقل کفر نباشد، اور باقی صحابہ نہیں گئے کیونکہ وہ بزدل تھے، ڈرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اس آدمی کے ذہنی کیفیت کا، جو صحابہ کرام کے بارے میں کیا فکر رکھتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دعوت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس میں کہتا ہے الیاذ باللہ لوگوں نے اس کو یہ کیا، وہ کیا، اس کو ذلیل کیا، الیاذ باللہ۔ اس طرح کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا یہ خود ایک کفر ہے۔ پھر جب مال غنیمت کا تذکرہ آتا ہے غزوہ احد کے واقعے میں تو اپنے ایک جلسے میں کہتا ہے کہ لوٹ مار کا مال۔ پھر آخر میں جا کر ابھی یہ گل کھلائے، شرک کا ایک نئی تشریح کر دی۔ کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی وڈ بیچتا ہے، فلاں کرتا ہے، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔
حالانکہ اس کو گناہ کبیرہ تو کہا جا سکتا ہے اور بہت بڑا جرم قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن شرک نہیں، شرک کفر ہے، یہ گناہ قابل معافی ہے، شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ اس آدمی کا دینی گراف ہے جو اپنے آپ کو آزادی کا متوالا اور لوگوں کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے کل جلسے سے خطاب کر رہا تھا۔ اس کے معاشرتی حالت کو دیکھو کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ایک پاکستانی تھا، اگر واقعی یہ محب وطن تھا تو اس کو ایک پاکستانی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہیے تھا، مسلمان عورت کے ساتھ کم از کم شادی کرنا چاہیے تھا۔ جتنے پاکستانی ساری زندگی باہر گزارتے ہیں لیکن وہ شادیاں آ کر پاکستان میں مسلمان خواتین کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ نسل مسلمان ہو، لیکن اس نے یہاں سے جا کر وہاں یہودیوں کے ساتھ شادی کی۔ پھر جرم بر جرم یہ کیا کہ جب بچے ہوئے اس عورت کو طلاق دی تو اپنے بچوں کو وہاں ان کے پرورش میں چھوڑ دیا۔ حالانکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ بچے جو ہے خیر الابوین کے تابع ہوتے ہیں، یعنی جو دین کے اعتبار سے مسلمان ہوگا اس کے تابع ہوتے ہیں۔ اس نے آج تک اپنے بچوں کو یہودیوں کے پرورش میں چھوڑ دیا ہے اور خود یہاں ہمیں آزادی کا درس دیتا ہے۔ پھر ایک ناجائز بچی اس کی ہوئی، ثابت ہوئی، اس بچی اور اس کے ماں نے وہاں کیس کر کے یہ بات ثابت کر دی، اور یہ ہمارے میڈیا پر اس کو اس کی وزیر اعظم بننے سے پہلے لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی، اب بھی موجود ہیں، اس کا انکار کر دیا۔ اچھا، اپنے بچی سے انکار کیا، یہ کتنے معاشرتی، اگر ناجائز بچی تھی عدالت نے ثابت کر دیا تھا تو جرم کا اقبال کرتا، اس بچی کی پرورش کرتا، لیکن نہیں کیا۔ 5ویں نمبر پر یہ گوڈ سمتھ کا جو بیٹا ہے، اس کا جو سالہ تھا سابقہ، اس کا اور ایک مسلمان ڈاکٹر کا وہاں میئر کے الیکشن میں مقابلہ ہوا تو اس نے کھل کر اس کی کمپیننگ کی۔ حالانکہ یہ ابھی اس کا رشتہ دار نہیں تھا کیونکہ وہ یہ جمائمہ کو طلاق دے چکا ہے۔ اب مطلقہ عورت کے ساتھ انسان کا کیا رشتہ رہتا ہے، لیکن اس یہودی کو سپورٹ کیا، مسلمان کو نہیں کیا۔ مطلقہ عورت اجنبیہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر اسی طرح کا تعلق بنانا، اسی طرح کا تعلق رکھنا یہ اسلام میں ممنوع ہے، لیکن یہ ابھی تک جمائمہ کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ پھر معاشرتی جرم دیکھو، یہ جو موجودہ اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ جب اس نے نکاح کیا تو یہ عدت میں تھی، حالانکہ عدت میں نکاح کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اچھا، پھر ایسا ہوا کہ اس نکاح کو اس کے جو خصوصی لوگ تھے انہوں نے متع قرار دیا، یہ متع ہے۔ شاہ محمود قریشی کا بیان اب بھی آپ میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس نے متع کیا ہے۔ متع محدود مدت کا نکاح ہوتا ہے جو وقت نکلنے پر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، متع اگر یہ شیعہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اہل سنت اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو نکاح، یہ متع جو ہے یہ حرام ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ پھر اس کے سارے راز بتا دیے، جو مطلقہ اس کی دوسری جو بیوی تھی، اس نے اپنا کتاب میں اس کا سارا کھٹا چھٹا نکال دیا۔ پھر دیکھو، اتنے بڑے لوگوں کی قیادت کرتا ہے، بے شمار کتے پال رکھے ہیں، بلا ضرورت پال رکھے ہیں، حالانکہ اسلام میں بلا ضرورت کتا پالنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو۔ تو یہ کتا بلا ضرورت پالے ہوئے ہیں، 2-3 رکھے ہوئے ہیں گھر میں۔ یہ اس کے معاشرتی اقدار ہے، گراف ہے۔ اب اس کے اخلاقی جو زاویہ ہے اور اخلاقی جو گراف ہے اس کا بھی تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں۔ الزام تراشی،
नाहक बोलेगा, कोई सबूत कोई प्रूफ नहीं होगा किसी किस्म का, किसी पर भी बोल देगा। हालांकि इस्लाम में इल्ज़ाम तराशी करना बगैर तहकीक के हराम है, गुनाह कबीरा है। किसी का नाम बिगाड़ना, किसी को बुरा भला कहना इस्लाम में हराम है, लेकिन ये इसके रग रग में, नस नस में ये कूट कूट कर भरा हुआ है। नाम बिगाड़ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में मना कर दिया है कि किसी का नाम मत बिगाड़ो। पूरे कौम को, खासकर जो बेवकूफ़ नौजवान तबका है, उसको इसके पीछे लगा दिया है कि वो लोगों के नाम और लोगों के हुलियात बिगाड़ते रहते हैं। किसी की नकल उतारना ये तज़हीक में आता है, ये भी हराम है। झूठ बोलना और झूठ बोलकर उसका नाम तब्दील करना क़यामत की अलामतों में से हराम है कि किसी हराम चीज़ को आप नाम तब्दील करके इस्तेमाल करें। जैसे कि सूद का नाम आप तिजारत रख दें, या इसी तरह किसी भी हराम चीज़ को आप अगर दूसरे नाम से दूसरा नाम रख कर उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हराम हो जाएगा। यह क़यामत की अलामतों में से। अब झूठ बोलकर आदमी उसका नाम यूटर्न रख दे, यह हराम है। चोरी करना, तोशाखाना से पैसे चुराना, तोशाखाना से जो बैतुलमाल का जो अमानतें हैं उनको चुरा कर बेचना, ये तो सब कुछ साबित हो चुका है, सबके सामने ये हुआ है। यतीमों का माल खाना, जैसा कि ये शौकत खानिम के नाम पर किस ज़माने से ये ज़कात, खैरात, यतीमों का, मिस्कीनों का हक लेकर वहाँ सर्फ कर रहा है। ज़कात के पैसे भी लगा रहा है, सदक़ात के भी लगा रहा है। कोई तमीज़ नहीं है कि कौन ज़कात दे रहा है, कौन सदका दे रहा है, नहीं, सब कुछ वहीं पर लगता है और इसकी जेब में जाता है। बनी गाला के महल्लात बनते हैं और बाहर की दुनिया में जाकर प्रॉपर्टी खरीदता है। खयानत करना, ये वज़ीर आज़म बना तो पूरे मुल्क को लूट कर खा गए, हत्ता कि तोशाखाने को भी नहीं छोड़ा। बाहर के दुनिया से और ख़तरनाक किस्म के जो गैंग किस्म के लोग हैं उनसे फंड इकट्ठा करना और फिर इधर पाकिस्तान में आकर उसको फसाद और जो मज़कूर हुए इन गुनाहों पर सर्फ करना। मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह, पूरे कौम को इन गुनाहों में लगा दिया है। नाच गाने का नाम इनकलाब रख दिया है। ये तो एक नमूने के तौर पर मैंने आपको जिक्र किया जो इसके माशरती, अखलाक़ी और दीनी गिराफ है। ये उन लोगों के लिए इबरत है जो रो रो कर इसको अमीन, सादिक, पता नहीं क्या क्या करार देते हैं। ये उन उलमा के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है जो इस किस्म के बदकिरदार आदमी को सपोर्ट करते हैं और इसकी हिमायत करते हैं और इसकी सफाई में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे कौम को और हमारे पूरे मुआशरे को इस तरह के नासुरों से बचाए और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।